اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ آیت رکھی ہے سامنے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 92، یعنی 2 نمبر سورت کی آیت نمبر 92۔ 92، 92۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جو اس سے آگے 93 نمبر آیت آ جاتی ہے 93، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیات ہوں یا کوئی بھی آیت ہو قرآن کی، تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ آیات ہیں، بینات نہیں ہیں۔ آیات ہیں، بینات۔ نہیں ہے، یا میں ایک چھوٹا سا اور کوشچن بھی اگر کہیں تو ایڈ کر دیتا ہوں۔ جی جی بالکل، سوال کریں آپ۔ آپ اس سے پہلے کہتے رہے نا کہ یہ سب ان کو آیات دی گئی ہیں، بینات کے ساتھ نہیں آئے۔ جی تو یہاں اس میں موسیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ بالبینات اس کو بھیجا ہے اور تحقیق کر لو، ٹھیک ہو گیا، اس کو بھی ساتھ میں کلیئر کر دیں۔ بالکل اسی کو یہ سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا، جی جی۔ سب کا سب کلیئر ہو جائے گا۔ تو اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ آیات ہیں۔ آیات یعنی آیت کی جمع ہے، اور آیت کسے کہتے ہیں کہ کسی بڑے وجود کو کمپریس کر دینا، یعنی سارے کا سارا چھپا دینا، اس کا چھوٹا سا پہلو سامنے ہونا، جو کہ پہیلی بن جاتی ہے۔ یعنی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں کہتے ہیں پہیلی، پہلی۔ ہندی میں بجارت، اردو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ پہیلی، بجارت، پزل۔ جی پزل، ٹھیک ہو گیا نا؟ اب مثال کے طور پر غور کیجئے گا کہ کوئی بھی کاریگر ہے تو اس کی جب آپ کاریگری میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کیسا کاریگر ہے۔ اس کا آپ کو کوئی نہ کچھ سگنیچر ملے گا۔ سگنیچر مطلب کچھ ایسا ضرور آپ کے سامنے آئے گا جس سے آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہ اپنا کام کس طرح کرتا ہے، کیسا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے۔ جی مثال کے طور پر آج آپ جس دور میں رہ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ جتنی بھی پروڈکٹس آتی ہیں، کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جو پیکنگ کے اندر نہیں آتی؟ کیوں جی؟ بالکل، وہ تو ضروری ہے، قانون بنا ہوا ہے کہ پیکنگ بنی چاہیے ہر چیز۔ آپ صابن دیکھ لیں، شیمپو دیکھ لیں، کھانے کی اشیاء دیکھ لیں، ان کو باقاعدہ پیک کر کے مارکیٹ میں لایا جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ ہاں۔ تو مجھے بتائیں کہ جب کوئی آپ صابن لے کے آتے ہیں، کوئی شیمپو لے کے آتے ہیں، کوئی بھی شے لے کر آتے ہیں، تو جس طرح آپ کو مارکیٹ سے، بازار سے وہ شے ملتی ہے ایگزیکٹ اسی طرح آپ کو لا کر، یعنی آپ اسے لا کر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر سب سے پہلے آپ اس کی جو ریپنگ ہے، پیکنگ ہے، وہ اتارتے ہیں، اس کو ان باکس کرتے ہیں، ان پیک کرتے ہیں؟ بالکل، کھولتے ہیں اس کو۔ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل۔ اب صابن ہے، کیا ان پیک کیے بغیر، کھولے بغیر آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں ہوتا کور کے ساتھ تو فائدہ کوئی نہیں۔ فائدہ ممکن ہی نہیں ہے، استعمال ہوگا ہی نہیں۔ نہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں۔ بالکل ایگزیکٹ اسی طرح سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو قرآن ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی آیا ہے، کیا وہ کھلا، یعنی کہ کھلم کھلا آیا ہے، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں اس کے اندر جو بھی پروڈکٹس ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ پیکڈ ہے، پیکنگ کے اندر ہے؟ جی بالکل۔ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی۔ تو اس کے لیے اگر ہم قرآن کے شروع میں دیکھیں تو جو سورہ البقرہ کی پہلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے الف لام میم۔ کیا ہے؟ الف لام میم۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ 3 حروف ہیں، کیا یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں یا پھر اکٹھے لکھے ہوئے ہیں؟ اکٹھے لکھے ہیں۔ اچھا، اکٹھے لکھے ہوئے ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ علم ہے، کیونکہ اکٹھا پڑھیں، بطور لفظ کے پڑھیں، اکٹھے کر دیں تو لفظ بن جاتا ہے نا۔ ہاں۔ اب لفظ ہے، الحروف جڑے ہوئے ہیں، جب حروف جڑ جائیں تو لفظ الفاظ بن جاتے ہیں۔ اب لفظ موجود ہے، لیکن آج تک کسی ایک نے بھی اس کو لفظ کے طور پر نہیں پڑھا، یعنی علم
نہیں پڑھا. نہیں پڑھا. کیا کسی نے پڑھا ہے؟ نہیں, سب الف لام میم پڑھتے ہیں. الف لام میم پڑھتے آئے. غور کیجئے گا, یعنی سامنے لفظ ہے, سامنے لفظ ہے. لیکن اس کو پڑھا جا رہا ہے کیسے کہ حروف پڑھے جا رہے ہیں, ہاں, توڑ کے الگ الگ کر کے. حروف پڑھے جا رہے ہیں. سامنے لفظ موجود ہے لیکن پڑھے کیا جا رہے ہیں؟ حروف. تو حروف. آج تک کسی نے یہ غور نہیں کیا کہ قرآن تو شروع میں ہی آپ کو ایک پیٹرن دے رہا ہے, ایک اصول اور ایک قانون بتا رہا ہے. ایک اصول اور قانون بتا رہا ہے کہ یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے جسے آپ قرآن کہہ رہے ہو, اس کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ حروف کے درجے پر نہیں ہے, وہ فکروں کے یا پہروں کے درجے پر نہیں ہے, بلکہ وہ حروف کے درجے پر ہے. سمجھا؟ یعنی وہ الفاظ کے درجے پر اٹامک لیول پہ ہے. نہیں ہے. اگر آپ نے اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو یہ حروف کے لیول پر ہے. کس لیول پر؟ حروف. بات سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ اب غور کہ جو بات کہی جانا مقصود ہے یا جو بات کہی جا رہی ہے وہ کہی جا رہی ہے حروف کے درجے پر. کس درجے پر؟ حرفی لیول پہ. ہاں, حروف. اب حروف کو جب سامنے رکھا جاتا ہے, ان کو قریب اور دور کیا جاتا ہے, تو وہ الفاظ اور فکرے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. الفاظ اور فکرے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب اگر آپ ایک ایسی قوم ہے یا ایسے لوگ ہیں, آپ ایک ایسی مخلوق ہیں, آپ کے نزدیک وہ حروف کوئی شکلیں بن جاتے ہیں, یعنی وہ مان لو بامانی ہو جاتے ہیں, یعنی وہ الفاظ جو ہیں, الفاظ کیا ہو جاتے ہیں؟ بامانی بن جاتے ہیں, یعنی آپ کو وہ الفاظ اور فکرے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ بھیجنے والے نے کیا الفاظ اور فکرے بھیجے ہیں؟ بتائیں نا. نہیں, اس نے حروف بھیجے ہیں. کیا بھیجے ہیں؟ حرف بھیجے ہیں. اب اگر اس نے حروف کی جو ترتیب رکھی ہے, جو ڈیزائن رکھا ہے, اس ترتیب اور ڈیزائن کو سامنے رکھا جائے تو وہ آپ کے نزدیک الفاظ, فکرے اور پہرے بن جاتے ہیں, اور آپ ان کو الفاظ کے روپ میں لے لیتے ہیں, فکروں اور پہروں کے روپ میں لے لیتے ہیں. تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جو حقیقت ہے آپ نے وہ پا لی, یا آپ نے کچھ جان لیا, آپ کو پتا چل گیا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے. بالکل. بات سمجھا رہا نہیں آ رہی؟ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی. پھر دوسری بات, جب آپ جی دوسری بات وہ یہ کہ کیا حروف پر بات ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں, حروف سے الفاظ بنتے ہیں, الفاظ سے فکرے بنتے ہیں, فکروں سے پہرے بنتے ہیں, پہروں سے مضامین بنتے ہیں. تو کیا اس میں محض حروف ہیں؟ محض حروف ہیں. حروف ہیں. تو یہ بھی وہی بتا سکتا ہے, مان لو جس کا یہ کام ہے, یعنی جس نے یہ بھیجا ہے. بات سمجھا نہیں آ رہی؟ بالکل. یا کم از کم جس کو حروف کے معنی آتے ہیں. حروف کا علم ہے. کس کا علم ہے؟ حروف کا علم ہے. تو وہ جان جائے گا کہ یہاں پر اکیلا حرف کافی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ حرف کسی دوسرے حرف کے ساتھ اتحاد نہیں کرتا. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل. یا یہاں پر جب تک 3 حروف اتحاد نہیں کریں گے تو تب تک بات نہیں بنے گی, مقصد پورا نہیں ہوگا. یعنی جو حروف کے درجے پر, لیول پر علم رکھتا ہے, وہ یہ جان پائے گا کہ کہاں پر حرف کا, یعنی حرف جو ہے وہ لینا ہے, کہاں پر لفظ لینا ہے, کہاں پر مان لو فکرہ لینا ہے. واضح ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل. لیکن جس کو حروف کا ہی نہیں پتا, جس کو حروف کا ہی نہیں پتا, نہیں علم, تو مجھے بتائیں کہ وہ کیا کرے گا؟ اگر کوئی پہروں اور فکروں میں جینے والا ہے تو وہ معنی مطلب کیا لے گا؟
بتائیں جی. وہی پیرا والے جی، ہاں وہی پیرا فکر والے، اس کو تو لفظوں کا پتہ ہی نہیں، ہاں، اس کو حرف کے کیا حروف کا مطلب۔ تو پتہ ہی نہیں. تو وہ پھر جو سامنے کا نظر آ رہا ہے، سامنے تو الفاظ اور فکرے نظر آ رہے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے نا، بالکل الفاظ اور نظر آ رہے ہیں۔ فکریں. تو وہ پھر مان لو پورے قرآن کو الفاظ اور فکروں کے لیول پر لے لے گا، نتیجہ کا نکلے گا. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اسے سمجھ آ جائیں، ہاں لیکن کوئی 0.1%۔ جی، لیکن وہ مکمل نہیں ہوگا، وہ دھوکہ ثابت ہو سکتا ہے. وہ بالکل ایسے جیسے بورڈ کے اوپر ایک فگر لکھا ہوا ہے پلس مائنس والا، لمبا سا ایک، یعنی 2 + 5 - 1 اس طرح کر کے ایک لمبا فگر اب اینڈ پر برابر لکھا ہوا ہے. اب بیچ میں اگر ایک بھی ہندسہ مس ہے غائب ہے، مس ہے، تو آپ صحیح نتیجے پر پہنچ پاؤ گے؟ نہیں، نہیں پہنچ ممکن ہی پاؤ نہیں، گے. جی ممکن ہی نہیں ہے۔ جی. تو یہ بات یاد رکھنی ہے. اب غور کیجیے گا، اب یہاں جب وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اب اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جناب پہلے سے طے شدہ ہے جی موسیٰ. موسیٰ ایک جی ہاں کردار تھا، کون جی؟ بنی اسرائیل ایک قوم تھی، ان کی طرف آیا تھا جی رسول بن کے، وہ جی ہاں فرعون کے وقت. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں اب موسیٰ کا مطلب مانی کیا پہلے سے انہوں نے طے نہیں کیا ہوا موسیٰ کیا ہے؟ بالکل جی. بالکل طے کیے ہوئے۔ اب اس چیز کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو غور کیجیے گا. مثال کے طور پر آپ قسم کی مثال لے لیں یا ابراہیم کی مثال لے لیں، جس کو ابراہیم کہتے ہیں. ہاں تو اس کو جب کہا گیا کہ تو نے بکرا ذبح کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ جی جی بکرا ذبح کرتے ہیں۔ جب ابراہیم کو کہا کہ بکرا ذبح کرنا ہے تو مجھے یہ بتائیں وہ بکرے کی تلاش میں کدھر نکل گیا؟ اس کو بکرا کہاں نظر آیا؟ کس کو اس نے بکرا سمجھ لیا؟ جو لٹرلی جو بکرے موجود تھے آس پاس میں، اس کو اس نے بکرا جس کو سمجھ لیا۔ پہلے سے بکرا سمجھا جا رہا تھا، جس کو ساری دنیا سارے لوگ بکرا کہہ رہے تھے. آج سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل بالکل یعنی جب اس کے سامنے لفظ بکرا آیا تو اس نے غور ہی نہیں کیا کہ بھائی مجھے پہلے جاننا ہے کہ اصل میں بکرا کہتے کسے ہیں. اس نے کیا کیا؟ ایک لفظ سامنے آیا وہی اور مروج مان لے لیا اس کا۔ یہ پہلے سے جو معنی مطلب طے ہے، جو سمجھا جاتا ہے، جو دنیا سمجھ رہی ہے، اس نے وہ لفظ وہی لیا۔ یعنی اس کا معنی وہی سمجھ لیا. اب ضروری ہے کہ جو کہنے والا ہے، جو بتانے والا ہے، اس کا بھی وہی مطلب ہے، اس کا بھی وہی مطلب۔ مثال کے طور پر آپ یورپ میں کسی دوسرے خطے میں کسی کو کال ملاتے ہو تو وہ آپ کو کوئی لفظ بتاتا ہے، کوئی لفظ بتاتا ہے۔ بتاتا ہے. مثال کے طور پر وہ کوشش کرتا ہے آپ کی زبان میں آپ سے بات کرے، لیکن کچھ بیچ میں الفاظ ایسے ہیں کہ جو آپ کی اور اس کی زبان میں کامن ہیں، مشترک ہیں. اب الفاظ تو کامن ہیں، الفاظ تو مشترک ہیں، لیکن معنی مشترک نہیں ہے، معنی مشترک نہیں ہے۔ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ مثال کے طور پر کال جس کو ملائی ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی پان جی روف کہتا ہے، روف نہیں، بتاتے ہیں ہم، غور کریں، آسان کرتے ہیں ذرا. مسئلہ اس کو یہ بتایا جاتا ہے، غور کیجیے، مسئلہ اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی پانی گندا ہے، پانی کو صاف کرنا ہے، پانی گندا سے صاف کرنا ہے، پانی کو صاف کرنا ہے. اب وہ بتاتا ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ پانی سے رانا جی کو باہر نکالو، رانا کو باہر نکالو، ہاں پانی سے رانا کو باہر نکالو، باہر نکالو. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں اب جو بندہ سن رہا ہے، جو چاہ رہا ہے پانی صاف کرنا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ہمسائے کا نام رانا ہے اور وہ پانی میں گھسا ہوا ہے. ہاں بالکل. وہ کہتا ہے لوگوں یہ جو ہمارا مسئلہ ہے نا، اس کی اصل وجہ پتہ کون ہے؟ یہ رانا جو پانی میں گھستا ہے نا روزانہ، ہاں یہ اس وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں. کیوں؟
مجھے انہوں نے کال پر بتایا ہے کہ تمہارے جو مسئلے کا حل ہے وہ کیا ہے اور کیوں تم مسائل کا شکار ہو، کیونکہ پانی کے اندر رانا ہے، پانی کے اندر رانا ہے۔ رانا ہے۔ اب کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے والا کیا وہی کہہ رہا ہے جو ادھر سے سمجھ آ جا رہا ہے؟ وہ 180 ڈگری الٹ کہہ رہا ہے، وہ تو بات ہی وہ کر رہے ہاں، کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ پانی کے اندر سے مینڈک باہر نکالو، ہاں، پانی میں سے، مینڈک باہر نکالو۔ کیونکہ جو پانی تم پی رہے ہو اس کے اندر مینڈک جو ہے وہ گھستا ہے، مینڈک رہ رہا ہے، مینڈک اپنے بچے دے رہا ہے، اور تم اس پانی کو پیتے ہو تو ظاہر ہے بیمار ہو جاتے ہو۔ ہاں، اب وہ رانا کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ جو پہلے بندہ۔ سے وہاں پر پایا جاتا ہے۔ کیا جی؟ رانا ایک کاسٹ ہے، اور ہمسائے میں، محلے میں، گاؤں میں ایک رانا نامی بندہ ہے، اور وہ دیکھتے ہیں روزانہ پانی میں گھسا ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ نہا رہا ہوتا ہے اپنا۔ ہاں، سمجھ آ نہیں آ رہی؟ بالکل، اب بات سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ جی جی۔ اب باقی ساری بات تو سمجھ رہے ہیں، لیکن بیچ میں جو اصل چیز ہے لفظ رانا، ہاں، وہ اصل چیز جو اصل پیغام کی روح تھی اس کا وہ الٹا معنی لے لیا۔ الٹا معنی لے لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے سے ایک نظریہ بنایا ہوا ہے، تصور بنایا ہوا ہے کہ رانے کا مطلب کیا ہے، رانا کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بالکل۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں جو مشترک ہیں، بہت سارے الفاظ مشترک ہے، مشترک، کامن ہیں، لیکن ان کے جو معنی ہیں وہ دونوں میں متضاد پائے جاتے ہیں، دونوں میں، زمین آسمان کا فرق۔ ہاں، زمین آسمان کا فرق ہے، متضاد ہیں بالکل عین۔ اسی طرح گورو جب یہاں پر آیا لفظ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یہاں پر جب آیا کہ موسیٰ آیا تمہارے پاس، تمہاری طرف، تمہیں سے، کیسے آیا؟ البینات کے ساتھ۔ کیسے آیا؟ البینات کے ساتھ۔ تو بجائے یہ کہ غور کیا جاتا کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ وہ ہے، موسیٰ کی پہچان کیا ہے جو البینات کے ساتھ آیا، ادھر غور نہیں کیا، ادھر غور نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ تو بینات تو بعد میں آ رہا ہے نا، پہلے لفظ آ گیا موسیٰ، تو موسیٰ کا مطلب کیا؟ وہ تو پہلے سے طے کیا ہوا ہے۔ موسیٰ کسے کہتے ہیں؟ موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ کون ہے؟ اب جب پہلے سے ہی طے کیا ہوا ہے کہ موسیٰ ایک فلاں کریکٹر ہے، تو مجھے یہ بتاؤ، آپ جب اس کریکٹر کو یہاں فٹ کر دو گے تو حقیقت کی سمجھ آ جائے گی؟ نہیں، بتائیں جی۔ جی، نہیں سمجھ آئے گی۔ وہ آپ نے ایک لفظ کا غلط مان لیا، وہ سارا ہی غلط ہو گیا، سارے کا سارا غلط ہو گیا۔ اب یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو موسیٰ لفظ ہے، غور کیجیے گا، یہاں پر آیت ہے، اور آیت میں کون سا حصہ حروف کے لیول پر ہے، کون سا حصہ الفاظ کے لیول پر ہے، کون سا حصہ فکرے کے لیول پر ہے، یہ فرق کون کر سکتا ہے؟ اس کا مالک۔ مالک۔ اب اس پوری آیت میں غور کیجیے گا، اس پوری آیت میں لفظ جو موسیٰ ہے، جو لفظ ہے موسیٰ ہے، یہ حرفی لیول پر ہے۔ جیسے قرآن کے شروع میں الف لام میم ہے نا، قرآن کے شروع میں الف لام، الف لام میم، وہ یہی بتایا گیا ہے کہ اس قرآن میں جگہ جگہ الف لام میم کا استعمال ہوا ہے، ایبریویشن کا استعمال ہوا۔ یعنی اس قرآن میں کسی بھی آیت میں، کسی بھی مقام پر کوئی لفظ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو الف لام میم کے درجے پر ہے۔ درجے میں اب اگر آپ وہاں مان لو الف لام میم کو الف لام میم کی بجائے علم پڑھو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ معنی بدل جائے گا، وہ معنی چیز ہو جائے گی، بدل جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی آیت میں، کسی بھی آیت میں کہیں پر بھی ایک لفظ، دو لفظ، تین، یا مان لو کوئی ایک لفظ ایسا پایا جا رہا ہے جس کا معنی کیا ہے؟ لفظی لیول پر نہیں ہے، لفظی لیول پر نہیں ہے، بلکہ کس لیول پر ہے؟ حرفی لیول پہ ہے۔ حرفی لیول پر۔ تو اگر آیات میں یا کسی بھی آیت میں جو لفظ حرفی لیول پر بیان کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے، آپ اس کا جو معنی مطلب ہے لفظی لیول پر لے لیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آپ مضمون سے کہیں دور جا پڑیں گے، جی بالکل 180 ڈگری الٹ۔
الٹ چلے جائیں گے. اب یہاں پر تو غور کیجئے گا, یہاں پر لفظ جب آیا ہے موسیٰ, تو موسیٰ کو سمجھا ہی نہیں گیا, موسیٰ کو سمجھا ہی نہیں گیا. حالانکہ یہاں بتا دیا کہ موسیٰ کی پہچان کیا ہے. موسیٰ آیا ہے کیسے؟ بالبینات. موسیٰ آیا ہے بالبینات کے ساتھ, البینات کے ساتھ آیا ہے. بینات کے ساتھ, صرف بینات کے ساتھ میں, البینات کے ساتھ آیا ہے. پہلی اور دوسری بات شروع ہو رہی ہے واؤ سے. واؤ اور مطلب کیا ہے کہ جس موضوع پر اب بات ہونے جا رہی ہے, جس موضوع پر اب بات ہونے جا رہی ہے, لاکھوں باتیں موجود ہیں جی, اسی موضوع پر اس سے پہلے جو کچھ بھی موجود ہے, اس سے پہلے جو کچھ بھی موجود ہے, وہ ایک طرف, وہ ایک طرف, اب اور بات ہونے جا رہی ہے. اور آج سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ جو اور بات ہونے جا رہی ہے, اور پہلو سامنے آنے جا رہا ہے, یہ کیسا ہے؟ لام کے اوپر جو ہے زبر مطلب کیا ہے کہ ذرا اپنی تخلیق میں غور کرو. کیا تم جانور ہو یا پھر تم سننے والے, دیکھنے والے, محسوس کرنے والے؟ تمہارے پاس نہ صرف 5 سینسز ہیں بلکہ ان 5 سینسز کے ذریعے, حسیات کے ذریعے جو بھی ڈیٹا آتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے ہو, سمجھنے کی صلاحیت رکھتے, پروسیسر بھی ہو ساتھ میں. جی. تو جب کہ تمہارا وجود ایسا ہے, وہی اگر تو تم ایسے ہو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی, اور اگر تم ایسے نہیں جانور ہو تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا, وہ بھی موت مقامات اور بتا دیا گیا. تو یہ وا اور لا, تم اپنی تخلیق میں غور کرو کہ تم کیسے ہو. کیا تم غور و فکر کرنے والے, سمجھنے والے نہیں ہو؟ ہاں جی ایسے ہیں. تو کیا قد, تو جب قد کہا گیا تو قد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 نقطے والا کاف ہے, اور کاف کیسے بنتا ہے؟ گول والا وجود ہے, گول والا وجود ہے, وجود. یہ جو گول دائرہ ہوتا ہے یہ کسی بھی وجود کا اظہار کر رہا ہوتا ہے, کسی بھی وجود کا یعنی موضوع کا اظہار کر, یعنی جو شے آپ کے سامنے. اور اوپر 2 نقطے کا مطلب ہے 2 آنکھیں, یعنی جب آپ کسی شے کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہو, توجہ مرکوز کرتے ہو, توجہ, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اچھا یہ شے ہے اور اس کا کیا مقصد ہے, اس کو وہاں سے اٹھا کے آگے لے جانا. جیسے کہ کوئی آپ مشین بنا رہے ہو, ایک پرزا ہے, آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ کیا شے ہے, آپ کو سمجھ اچھا یہ فلاں پرزا ہے, اس کا مقام کون ہے؟ فلاں. آپ اس کو وہاں سے اٹھا کے آگے لے جاتے ہو, کہاں؟ جو اس کا مقام ہے. مقام ہے. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ تو یہ ہوتا ہے 2 نقطے والا کاف. 2 نقطے والا کاف یہ ہوتا ہے, بتایا گیا کہ یہ جو ایگزسٹنس ہے, یہ جو وجود ہے, اس میں ہر وجود کے اوپر 2 آنکھیں ہیں. ہر وجود کے اوپر 2 آنکھیں, 2 نظریں ہیں. کتنی؟ 2 نظریں ہیں. اب ایک جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اس وجود کو کہاں لے کر جاتا ہے؟ جہاں وہ لے جانا چاہتا ہے, جہاں اس کو سمجھ آتی ہے بھائی ادھر جانا چاہیے. لیکن بالآخر وہ کہاں جاتا ہے؟ دوسری آنکھ والا, جو دوسری آنکھ ہوتی ہے, جو دوسری نظر ہوتی ہے, وہ اس کو وہاں لے جاتی ہے جہاں پر آ گیا تھا دال. دال کسے نا فکس ہو جانا. کیا ہو جانا؟ فکس. مان لو 2 بندے ہیں. کتنے؟ 2 بندے. 2 بندے ہیں, اور ایک مشین ہے سامنے, پرزے اس کے پڑے ہوئے ہیں, مشین جوڑی جا رہی. ٹھیک ہو گیا. ایک جو ہے وہ ابھی اناڑی ہے, اس کو مکمل علم نہیں ہے, وہ ایک پرزا دیکھتا ہے, پارٹ دیکھتا ہے مشین کا, تو وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ کہاں آئے گا, تو اس کو لگتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پر فٹ ہوگا, فلاں جگہ پر فٹ ہوگا. اب وہ فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, بظاہر فٹ ہو گیا ہے, بظاہر فٹ ہو گیا, لیکن وہ زبردستی سے وہاں فٹ کیا گیا ہے, نہ کہ مشین نے خود ایکسپٹ کیا ہے کہ یہ یہیں کی شے ہے. یہ یہیں کی شے. چلیں اور آسان کرتے ہیں. مثال کو 2 بولٹ ہیں. کتنے؟ 2 بولٹ. 2 بولٹ ہیں. ایک بولٹ جو ہے وہ 1.5 انچ کا ہے, دوسرا بولٹ 2 انچ کا ہے. ایک بولٹ 1.5 انچ کا, دوسرا 2 کا, اور دوسرا 2 انچ کا ہے. اب 2 ہی جگہ ہیں جہاں پر بولٹ آنے ہیں. ہاں سمجھ نہیں آ رہی؟ 2 بولٹ جو ہیں 2 جگہ. اب ایک جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو 1.5 انچ والا بولٹ ہے اس کو کہاں لگا دیتا ہے؟ جہاں پر 2 انچ والا لگانا ہے. کیا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ ہاں زور زبردستی کر کے تو لگے. نہیں بھائی, جہاں پر 2 انچ والا بولٹ آتا ہے, 2 انچ یعنی لینتھ 2 انچ ہے نا, سائز سیم ہے.
ہاں ہاں سائز سیم ہے. سیم ہے. مان لو 13 نمبر کا بولٹ ہے, لیکن دو بولٹ ہیں 13 نمبر کے, ایک کا سائز 1.5 انچ ہے اور ایک کا سائز 2 انچ ہے. لینتھ ڈفرنٹ. لینتھ جو ہے اس کا فرق ہے. اب مجھے بتائیں کہ ایک ایسا کرتا ہے کہ وہ جو 1.5 انچ والا بولٹ ہے اس کو اٹھا کے کہاں لگا دیتا ہے؟ 2 والے میں. جہاں 2 والا لگانا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس نے صحیح جگہ پر لگایا؟ نہیں, اس سے غلط لگایا. کیا لگتے ہوئے اس کو لگاتے ہوئے پریشانی آئے گی؟ نہیں, شامل نہیں آئے گی. وہ تو لگ جائے گا, بڑا آسانی سے لگ جائے گا. لیکن آگے آپ دیکھو کہ 1.5 انچ کے بعد آگے جو آدھا انچ ہے وہ کور ہوگا. وہ آگے آدھے انچ کی مان لو پلیٹیں جو پارٹس ہیں وہ ساتھ فکس ہوں گے نہ, وہ تو اوپن ہے. وہ اندر مان لو جو پرتیں ہیں وہ ڈیلے کی ڈیلے آ جائیں گی. اندر والا جو حصے ہیں وہ ڈیلے ہو گئے, وہ تو پکڑے نہیں گئے. اب جب مشین چلے گی تو کھڑاک, چیخیں, مسائل پیدا ہوں گے یا نہیں؟ ہاں, ٹوٹے گی بھی. تو مجھے بتائیں اب وہ بولٹ وہاں برقرار رہ سکتا ہے؟ نہیں رہا. اب دوسری آنکھ آئے گی, یعنی دوسرا بندہ آئے گا تو وہ جب وہ دیکھے گا, کیا آپ مان لو پیچھے 2 انچ والا بولٹ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور سوراخ ایک ہے. اب وہ جب لگاتا ہے تو کیا وہ بولٹ لگ جائے گا, پورا اندر چلا جائے گا؟ نہیں, آدھا انچ باہر رہے گا, ایسا ہی ہے. ہاں, اب وہ کیا کرے گا, وہ جو پہلے والا بولٹ ہے اس کو لگا رہنے دے گا؟ اس کو نکالے گا. وہ فوری سمجھ جائے گا کہ اصل میں یہ جو دوسرا ہے اس نے کیا کیا ہے, جہاں پر یہ بولٹ لگانا تھا وہاں پر اس نے وہ دوسرا بولٹ لگا دیا. اب سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ ہوتا ہے 2 نقطے والا کاف. کیا ہے 2 نقطے والا کاف. اس کو ہم سکرین شیئر کر کے آپ کو مزید واضح کرتے ہیں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. یہ جب سمجھیں گے تو آپ کو پھر قرآن کا پیٹرن بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا, ورنہ پھر معاملہ گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے. شیئر مار گیا جی, سکرین ہوگی شیئر جی, آ گیا نا. اب جو کاف ہے کون سا, یہ جو کاف ہے یہ والا 2 نقطے والا جسے کاف کہتے ہیں, 2 نقطے والا کاف, یہ کیسے بنا ہے؟ یہ بنا ہے ایسے, غور کیجیے گا, یہ وجود ہے نا, یہ وجود یہاں سے آگے گیا یہاں آیا, یہاں سے پھر آگے گیا یہاں گیا, یہاں سے پھر آگے گیا یہاں گیا, یعنی جیسے کوئی بھی چیز آگے ہی آگے بڑھ رہی ہوتی. تو اس کی جب اکائی نکالو تو اکائی اتنی نکلے گی, لیکن یہاں سوال یہ پتا ہے آگے ہی آگے کیوں جا رہا ہے, آگے ہی آگے کیوں جا رہا ہے, تو پتا چلے گا کہ کوئی اور ہے جو آگے لے جاتا ہے, کوئی اور ہے جو آگے لے کے جا رہا ہے. کون ہے اور؟ آپ کو پتا ہے 3 وجود ہیں. ٹوٹل کتنے وجود ہیں؟ 3. تو 3 وجود جو ہیں وہ ایک دوسرے کو چلا رہے ہیں, ایک دوسرے کو چلا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, غور کیجیے گا ذرا. وجود ہیں یہ 3, کتنے؟ 1 2 اور 3. ٹھیک ہو گیا. ان میں سے ایک وجود یہاں آ گیا, یہاں پڑا ہے, یہاں پر پڑا ہوا ہے, اور 2 جو ہیں اوپر سے دیکھ رہے ہیں, 2 اوپر سے دیکھ رہے ہیں, ان کی نظر ہے, آ گئی نظر, اس پر آ گئی نظر. یہ دیکھیں اب انسان کا چہرہ بھی بن رہا ہے, شکل بن گئی. ہاں بالکل. اب ان میں سے پہلے ایک جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس وجود کا مقصد کیا ہے. یہ جو شے ہے نا, یہ شے اس کا مقصد کیا ہے, کس کام کے لیے. اب جو اس سے سمجھ آتی ہے نا وہ اپنے مطابق اس کو اٹھا کے آگے لے جاتا ہے. یہاں لے گیا, یہاں لے گیا جی, یہ وجود یہاں آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اب دوسرا جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو جو اس کا اصل مقام ہوتا ہے واپس وہیں لے جاتا ہے. سمجھا نہیں, وہ پیچھے لے کے جانا ہے یا پھر آگے لے کے جانا ہے. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی. اب جب آگے لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا اصل میں وہ اس کو نہیں لے جا رہا ہوتا, اس کو نہیں لے جا رہا ہوتا, بلکہ یہ وجود یہاں ہے نا, جب ایک وجود اس کو آگے لے کے جا رہا ہوتا ہے تو اصل میں یہ دونوں آپس میں کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ اس کے ساتھ خود شفٹ ہو رہا ہے. ہاں, شفٹ ہو رہا ہے, یعنی وہ اس کی جگہ پر آ رہا ہے اور جس کو آگے لے جایا جا رہا ہے آپس میں یہ بدل رہے ہیں.
ٹھیک ہو گیا نا. تو آگے چلا گیا, جب آگے چلا گیا اوپر نظر دو ہی رہیں گے اوپر, ٹوٹل 3 ہے نا. بالکل. آپ سمجھا نہیں آ رہی؟ اس کو کہتے ہیں کاف, 2 نقطے والا کاف. کاف. یہ اس کھیل میں چل رہا ہے, اس وجود میں ایگزسٹنس میں چل رہا ہے. اب یہاں پر بھی یہ دیکھیں آیت کے اندر جو آیا ہے وہ کیا ہے؟ لقد, کاف دال قد. تو قد آپ نے دیکھا کاف یوز ہوا ہے, تو کاف کا مطلب کیا آپ کو بتا دیا, اور آگے آتا ہے دال. اب اصل مقام کیا ہوتا ہے؟ دال, جسے کہتے ہیں فکس ہو جانا. کیا ہو جانا؟ فکس, اپنے اصل مقام پہ پہنچ گیا وہاں فکس ہو جانا. فکس ہو جانا. تو یہی جب والا قد استعمال ہوا ہے تو اب غور کیجئے, جو والا قد ہے یہ بھی آپ بتائیں یہ لفظ کے معنی پر ہے یا حروف کے معنی پر ہے, حروف کے درجے پر ہے؟ حرفی لیول پہ. دیکھ لیں آیت شروع ہو رہی ہے حرفی لیول پر, جس طرح الف لام میم, طرح واو لام کاف. جی, واو لام کاف دال, جسے کہتے ہیں والا قد. والا قد مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ بن گیا پورا کہ اس موضوع پر اس سے پہلے جتنی بھی باتیں موجود ہیں, جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب ایک سائڈ پہ اب اور سامنے آنے لگا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جو سامنے لگا وہ کیسا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ جو تم اپنی طرف تخلیق میں دیکھو, تمہاری تخلیق کیسی ہے, تمہارا سٹرکچر کیسا ہے, تمہارے اندر صلاحیتیں کیا ہیں, وہ صلاحیتیں تمہاری تخلیقی ساتھ کیا تقاضا کرتی ہے تم سے, کیا تمہیں ایک سننے دیکھنے والا سمجھنے والا ایک شعوری وجود نہیں بناتی؟ ایسے ہی ہے نا. صحیح. تو جب تم اپنی ذات کا استعمال کرو گے, کیا کرو گے, جو تمہارے سامنے اب رکھا جا رہا ہے, جب اس کو تم دیکھو گے, اس کو تم سمجھو گے, تو تمہارے سامنے نتیجہ وہی آئے گا جو کہ طے ہے. مطلب ہے یعنی جو فکس ہے, جس سے آگے نہیں جایا جا سکتا, جس کے علاوہ کوئی اور نتیجہ نہیں نکل سکتا. جیسے 2 + 2 برابر کیا آتا ہے؟ 4. تو 2 چیزیں ہیں, ایک ہے آپ تحقیق کرو, 2 + 2 برابر کیا ہے؟ 4. دوسرا ہے کہ آپ کو نہیں پتا 2 کسے کہتے ہیں, جمع کسے کہتے ہیں, جی, اور کوئی آپ کو بتاتا ہے 2 + 2 برابر 6 ہے, 2 + 2 برابر 10 ہے, 2 + 2 برابر 12 ہے, 2 + 2 برابر 0 ہے, اور آپ مان لیتے ہو. کا مطلب سیب ہے, 2 کہتا ہے 2 مالٹے ہیں. جی, سمجھا نہیں؟ یعنی برابر کیا آتا ہے؟ ایک ہے سنی سنائی کو مان لینا. کیوں؟ کیونکہ اباؤ اجداد سے یہ پتا چلا, کیونکہ اکثریت یہ کہہ رہی ہے, اکثریت ایک تو وہ پیٹرن ہے, واو کے علاوہ یہ ساری باتیں ہیں. جی. دوسرا جو پیٹرن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تحقیق, اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا. تو جب تم صلاحیتوں کا استعمال کرو گے, نتیجہ کا نکلے گا, تم وہیں پہنچو گے جہاں پہنچا جا سکتا ہے. 2 + 2 برابر کیا ہے؟ 4. تو 4 ہی آئے گا. تو تحقیق کرنے سے نتیجہ کا نکلتا ہے نقصان ہوتا ہے یا پھر بندہ منزل کی طرف بڑھتا ہے؟ ہاں, بندے کی طرف بڑھتا ہے. لیکن اگر سنی سنائی مانتے رہیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تو پھر منزل نہ ہوئی. جی. تو آگے کیا ہے؟ آگے ہے جاکم. کیا ہے؟ جاءکم. جا آ گیا ہے. کیا ہے جی؟ آ گیا. کم تم میں, تمہیں سے, یعنی تم میں آ گیا ہے. یہاں تمہیں میں سے بھی نہیں کہا جا رہا, یہاں کہہ رہا ہے جاکم تم میں آ گیا ہے. آ گیا ہے تم میں. جی, کون آ گیا جی؟ موسیٰ. موسیٰ آ گیا ہے. کیا آ گیا ہے؟ موسیٰ. اب غور کیجئے گا, یہاں جب کہا جاکم تو یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ تو جو پڑھ رہے ہیں, جن کے سامنے رکھا جا رہا ہے, ان کو کہا جا رہا ہے نا. بالکل, جن کو سمجھایا جا رہا ہے. چلے مثال کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے جی, تو کیا سورہ جسے انبیاء کہتے ہیں اس کی جو آیت نمبر 10 ہے, لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ, کیا کہا گیا وہاں؟ وہی تم اپنی تحقیق کر لو, کس نتیجے پر پہنچے. کیا یہ نتیجہ سامنے نہیں آئے گا؟ ایک کتاب تمہاری طرف آئی جس کے بارے میں تم خود کہتے ہو کہ یہ اوپر سے آئی ہے جی, ایک کتاب. تو وہ جو کتاب ہے بتایا, اس میں کیا؟ اس میں تمہارا ذکر ہے, اس میں تمہارا ہی ذکر ہے, تمہارا ذکر ہے. تو اب یہاں ذکر کسی اور کا ہو رہا ہے یا پھر ذکر کن کا ہے؟ جن کے سامنے یہ کتاب موجود رہی یا موجود ہے.
ایسا ہی ہے نا جی. بالکل. تو پھر یہاں کس موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے؟ کسی ایسے موسیٰ کا جو کہانی گڑی ہوئی ہے؟ نہیں جی نہیں، کہانی نہیں، حقیقت ہے. یہاں پر موسیٰ، اب موسیٰ کو، یہ موسیٰ ہے لفظ، یہ ہے حروف کے لیول پر. کس لیول پر؟ ہاں، حرفی لیول پہ، حرفی لیول پر. حرف ہیں یہ. اب اس میں جو پہلے دو حروف ہیں میم اور واؤ، میم اور واو. واؤ، یہ کیا ہے؟ میم کسے کہتے ہیں؟ میم کہتے ہیں وجود جو آگے کو بہتا ہے. وجود جو آگے کو بہتا ہے. آگے کو بہتا ہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں مان لو رکا ہوا ہے. جیسے کہ پانی بہ رہا ہے اور پانی کے اندر کوئی لکڑی تیرتی ہوئی یار یہ کہیں پر راستے میں رک گئی، پیچھے سے تیر کے آئی ہے، پیچھے سے تیر کے سفر کر کے آئی ہے، لیکن اس کی کہیں بریک لگ گئی، اٹک گئی، کہیں پر اٹک گئی. اور آگے جب آتا ہے واؤ، تو واؤ کا مطلب ایک ایسا وجود جو مان لو پیچھے سے آگے ٹکر مارتا ہے یا کوئی آ کے آگے سے رکاوٹ ہٹا کے پھر اس کو آگے فلو میں ڈالتا ہے، سفر میں ڈالتا ہے. آج سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل. تو مو کا معنی کیا ہوا؟ مو کہتے ہیں کہ جو رکے ہوئے ہوتے ہیں یا جو وجود رکا ہوا ہوتا ہے، پیچھے سے کوئی آ کے یا کوئی آ کے اس کو آگے دوبارہ فلو میں ڈال دیتا ہے، دوبارہ سفر میں ڈال دیتا ہے، اس کی رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے، اس کی رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے. اسی سے مو پانی کو بھی کہتے ہیں. مو پانی کو بھی کہتے ہیں. کیوں پانی کو کہتے ہیں؟ کیونکہ جب زندگی رکی ہوئی ہوتی ہے، لائف رک جاتی ہے، رکی سٹاپ ہوئی ہوتی ہے، تو پانی جب آتا ہے تو نتیجہ کہ دوبارہ زندگی چل پڑتی ہے یا نہیں، لائف. ہاں بالکل. تو پانی کو مو نہیں کہتے، پانی کو اس وجہ سے مو کہتے ہیں کیونکہ پانی رکی ہوئی زندگی میں دوبارہ بحالی کا سبب بنتا ہے. بالکل. آپ سمجھا نہیں آ رہی؟ آگے آیا تھا لفظ سین، حرف آ جاتا سین. سین کیا ہے؟ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا، آگے بڑھنا، آگے 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 آگے، یعنی منزل کی طرف جانا. اور آگے آتا ہے یہ چھوٹی یہ. اب چھوٹی یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے حروف تہجہ و نشست میں بتایا ہوا ہے کہ آپ سفر کرتے جا رہے ہو، ادھر سے ادھر، ادھر ادھر کرتے 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 بالآخر کہاں پہنچو گے جی؟ واپس اسی جگہ پہ جان چلے تھے. یعنی جو آپ کی منزل ہے وہاں پہنچے گا. منزل کیا ہے وہ پتہ چلے گا، یعنی کہ آپ خود، یعنی آپ کی اپنی ذات ہے. آج سمجھ، یعنی جتنا بھی آپ ادھر ادھر ذلیل ہوتے رہو گے بالآخر کہاں پہنچو گے؟ جو منزل ہے کون سی؟ آپ کی اپنی ذات. سمجھا نہیں آ رہی؟ اب یہاں لفظ موسیٰ آیا ہے، یہاں لفظ موسیٰ آیا ہے. موسیٰ آیا ہے تو موسیٰ کا مطلب وہ نہیں ہے جو پہلے سے پایا جا رہا ہے، جو پہلے سے لوگ لے رہے ہیں، مطلب لے رہے ہیں یہ جو موضع ہے، موضع ہے نہیں. یہاں پر موسیٰ لفظ آیا تو بتایا ہے کہ وہ ذات، وہ وجود کہ جس کے آنے سے پہلے تم ٹھہرے ہوئے تھے، اٹکے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، تمہیں اٹکے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، یعنی ٹھہراؤ کو ایکسپٹ کر لیا ہوا تھا تم لوگوں نے. اور اس نے آ کر کیا کیا ہے؟ اس نے آ کر تمہیں دوبارہ سے سفر میں ڈالا ہے. کس سفر میں؟ جس سفر کی منزل خود تمہاری اپنی ہی ذات ہے، تمہاری اپنی اصل منزل. وہ جس طرح وہ نہیں، بیور ڈیم بنا دیتے، پانی روک دیتے ہیں جی، وہ ڈیم آگے سے توڑ دیا جاتا ہے، پانی پھر بہنا شروع ہو جاتا ہے. جی اب سمجھا نہیں آ رہی؟ جی جی. اب موسیٰ کی پہچان بتائی کہ موسیٰ کون ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے. ایک ہے اصل اور دوسرا ہے اس کا سایہ، اس کی نقل. اس کی نقل، جیسے دن ہے تو رات بھی ہے، اوریجنل اور کاپی، اوریجنل اور کاپی، ایسا ہی ہے نا. اب ایک ہے موسیٰ اصل جس کا کسی ایک کو بھی نہیں پتا تھا، جس کا کسی ایک کو بھی نہیں پتا تھا، اور دوسرا ہے موسیٰ نقل جس کو سب لے کر بیٹھے رہے، جفی ڈال کر بیٹھے رہے. آج سمجھ نہیں آ رہی؟ اب اس قرآن کے اندر دو موسیٰ ہیں. کتنے؟ دو موسیٰ ہیں. ایک موسیٰ ہے اصل اور دوسرا ہے نقلی. اب جو اصلی موسیٰ ہے غور کیجئے گا وہ کون سا ہے؟ یہاں کہا جا رہا ہے جاءکم موسیٰ بالبینات، وہ ہے کہ تم میں آیا ہے، یعنی تمہارے پاس آیا ہے. کہاں آیا؟
تمہارے پاس. تمہارے پاس. اور وہ کیسے آیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ البینات کے ساتھ آیا ہے. کیسے آیا؟ البینات. البینات. وہیں پر اسی قرآن کے اندر ایک قوم کا ذکر ہوتا ہے. کس کا؟ قوم کا. قوم کا ذکر ہوتا ہے. اور وہاں پر وہ قوم کیا کہتی ہے؟ قوم کہتی ہے کہ اے موسیٰ تو اپنے رب کو کیوں نہیں کہتا، تو اوپر والے کو کیوں نہیں کہتا کہ وہ ہمیں بالکل کھلی ہوئی واضح بات بتائے، ہمیں پہیلیاں آیات کیوں سامنے رکھ لے ہمارے؟ سمجھا نہیں آ رہی؟ بالکل. تو ہمارے سامنے آیات کیوں رکھ رہا ہے؟ آیات کیوں رکھ رہا ہے؟ کیا جانتے ہیں ایسی آیات کو قرآن میں موجود ہیں؟ ہاں، وہ جو بکرا بکرا بیل کو کہتے ہیں ذبح کرنا. جی ہاں. کون سی آیات ہیں کوئی بتائیں گے؟ اسی سورہ بقرہ کے اندر ہی ہوں گی. جب بنی اسرائیل آگے سے کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا مذاق کر رہا ہے؟ بالکل. کبھی رنگ ایسا ہو، کبھی عمر اتنی ہو. جی یہ سورہ بقرہ کی 67 سے 71 تک ہیں. جی پیچھے ہی ذکر ہے، زیادہ دور ہے نہیں جانا، نہیں جانے کی ضرورت. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. 67 نمبر آیت، 67 نمبر آیت. لیکن ایک مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ اس آیت سے پچھلی آیت جب آپ دیکھیں گے نا نکالا ہوتی تو آپ کو ایک بہت بڑا راز آپ کے اوپر واضح ہوگا. کیا؟ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا. فَجَعَلْنَهَا نکالا نکالن کہا، فا پس جعل کر دیا، نہ ہم نے ہا اس کو کیا نکالن، یعنی ہم نے ایک اصل اور ایک اس کی نقل بیان کر دی، سامنے رکھ دی. ایک اصل رکھی، ایک نقل، اور ایک نقل نقل کاپی بھی رکھ دی. ہاں بین یدیہا. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اچھا بالکل. تو اس میں کیا لما بین یدیہا وما خلفہا، ایک جو ہے وہ تمہاری دسترس میں، تمہاری پہنچ میں ہے، تمہارے درمیان ہے، اور دوسری جو ہے وہ پیچھے گزر چکی، خلفہا دور ہے. کیا ہے؟ دور ہے. اب موسیٰ کتنے ہو گئے؟ ایک اصلی ایک نقلی. ایک اصلی اور ایک نقلی. ایک ہاتھوں میں یعنی سامنے ہے اور ایک پیچھے اس کا سنا ہوا ہے. جی ایک موسیٰ وہ ہے جو آپ کی پہنچ میں ہے، آپ کی رسائی میں ہے، رسائی میں ہے، جس وقت میں آپ موجود ہو، اور یعنی آپ کے پاس آیا ہے. اور دوسرا موسیٰ جو کہ نقل ہے، پیچھے دور، خلف. آ رہی سمجھ؟ ابھی نہیں آ رہی؟ پیچھے. بھائی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی. تو کتنے موسیٰ ہو گئے؟ دو ہو گئے. اب اگلی آیت میں، پچھلی آیت میں یہ واضح کر دیا، فَجَعَلْنَا نَكَالًا، کہا یہ یاد رکھو ہم نے نکالن کیا. نکالن مطلب کہ جس شے کا بھی ذکر کیا ہے ایک اصلی ہے اور ساتھ ہی نقلی کا بھی ذکر کیا ہوا ہے. ایک اصلی ہے اور ساتھ ہے ایک نقلی بھی ہے. اسی قرآن کے اندر نقلی کا بھی ذکر ہے. اصلی اور نقلی دونوں ہیں، اصلی اور نقلی دونوں ہیں. اب تمہارے اوپر ہے کہ تم نے نقل کے پیچھے جانا ہے یا پھر اصلی کو تلاش کرنا. واضح ہو رہا نا؟ ہاں بالکل. اگلی آیت میں آ گیا جو 67 ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. غور کیجئے گا ایک اور چیز، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. پچھلی آیت کے آگے کہا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. یہ واز کن کے لیے ہے؟ یہ کن کو بتایا جا رہا ہے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے. واز متقین کے لیے ہے، اور جو متقین نہیں ہوں گے ان کے لیے واز ثابت نہیں ہوگا، بلکہ وہ ڈپلیکیٹ بن جائیں گے. وہ کیا بن جائیں گے؟ ڈپلیکیٹ. کیسے؟ تراش خراش ہوئی ہے، ان کو ایک نمبر ملے گا، جو جیلی ہیں ان کو جیلی ملے گا. جی غور کیجئے گا. وَإِذْ قَالَ، اور تب کہا، کب کہا؟
جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، دو بنا رہے ہیں، ایک اصل اور ایک نقل، یعنی ہم دو سامنے رکھ رہے ہیں، کتنے؟ دو، ایک اصل اور ایک نقل۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تمہیں اصل چاہیے یا نقل چاہیے، تمہیں اصل چاہیے یا نقل، اس کا بھی بتا دیجیے دائرہ، غور کیجئے گا ذرا۔ وَإِذْ قَالَ، اور تب کہاں، کب کہاں؟ تب کا تب، کب؟ جب فا پس جال کر رہے ہیں نا ہم ہائی سے نکالن، جب ہم نکالن کر رہے ہیں جی، جب ہم یہ واز سنا رہے ہیں، جب ہم یہ واز رہے ہیں سنا رہے ہیں، کون سا وقت ہے وہ بلا؟ یہ ابھی جو ہو رہا ہے، یہ ابھی جو وقت چل رہا ہے، ابھی جو وقت چل رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور تب کہاں تھا، اور تب کہا، کب کہا جی؟ آج، ابھی کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ ابھی، آج ابھی کیا کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے کہا کس کو؟ قوم سے، لقومی، جو اس کی قوم ہے۔ اب غور کیجئے گا، یہاں پر بڑے پیمانے پر جو اصل موسیٰ ہے، جو البینات والا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جو اس کے گرد ہیں ان کو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں تمہیں کیا کہتا ہوں، تم کیا کرو، تم جو بقرہ تن ہے اس کو ذبح کرنا ہے، تم نے، تمہارا مقصد یہ ہے۔ کیا بتایا؟ بتایا وہ بقرہ کیا ہے؟ تمہارے اندر کا جانور، تمہارے اندر کا جانور۔ آپ سمجھ نہیں آ رہی جی؟ بالکل، اپنے اندر کے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ کہ یہاں پر یہ ساری ڈیٹیلز نہیں بتا رہی، نشستیں نہیں چل رہی۔ اب یہ پچھلی نشست ہوئی ہے، کیوں جی؟ تو غور کیجئے گا، اب موسیٰ کو جب واز کیا جا رہا ہے، جب یہ بتایا جا رہا ہے، تب تو یہ بتا دیا نا، یہاں پر کیا یہ باتیں نہیں بتا دیں کہ ذبح کس کو کرنا ہے؟ اندر کے جانور کو، اندر۔ اب یہاں سے ڈگری لے کر کہاں جایا جائے گا؟ بتائیں جی، یہاں سے ڈگری لے کر، سمپل سی بات ہے، یا تو اصل بنیں گے یا نقل بنیں گے، کیا بنیں گے؟ یا تو اسی اصل کی شاہ ہوگی یا پھر نقلی یونیورسٹی کھولیں گے اپنی جی۔ تو پھر جو نقل بنے گا تو وہ وہاں جا کر کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی قوم کو جا کے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ جو جس سے اوپر کوئی نہیں، اس کا یہ حکم ہے، امر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا کرو، تم باقرتن ایک بیل جو ہے اس کو ذبح کرو۔ کیوں؟ اوپر والے کی طرف رخ کیوں کیا گیا؟ مصیبتوں میں ہے، ذلت میں ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں جی، نجات چاہتے ہیں، مکتی چاہتے ہیں۔ تو بتایا کیا گیا کہ بھائی اوپر والا یہ بتا رہا ہے تمہارے مسائل کا حل کس میں ہے؟ ایک بیل ہے جس کو ذبح کرنا ہے، ایک بیل ہے جس کو ذبح کرنا ہے۔ اب یہاں وہی لفظی ہے نا، بیل، تو وہی بیل مانی لے لیا، بیل مانی لے لیا۔ اب وہ بیل کون سا ہے؟ وہ بیل اندر کا جانور ہے، یہ بشری لباس تو پہنا ہوا ہے، یہ بشری جو لباس ہے وجود، یہ ہو گیا گھر، اس گھر کے اندر جو بیل بندھا ہوا ہے، اس کے اندر جو جانور ہے، اس کے اندر جو بکرا ہے۔ آئی سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل۔ تو یہاں سے سارا کچھ سیکھ کے بینات کی صورت میں لے کے جب ٹائم میں ادھر ادھر جاتے ہیں تو وہاں جا کے کیا کہتے ہیں؟ لٹرلی جو بیل ہے نا، جس کو دنیا بیل کہتی ہے، اس کو ذبح کرنا ہے، اس کو بالکل ذبح کرنا ہے۔ اور وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کالو اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہے؟ مذاق کر رہی ہے، ہم سے مذاق چاہتا ہے جی، مذاق پکڑنا چاہتا ہے جی۔ بالکل۔ اور آگے سے کالا، آگے سے جواب دے رہا، اعوذ باللہ، میں جناب پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ الہ کی، این اکونا من الجاہلون، کہ کیا ہے کہ میں کیا ہو رہا ہوں، حالانکہ خود کہہ رہے میں ہو رہا ہوں، کیا ہو رہا ہوں جی؟ من الجاہلین، جاہلین میں سے، الجاہلین میں سے ہو رہا ہوں جی، خاص الحاظ جو جاہل ہوتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا ذرا، اب دو موسیٰ ہو گئی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جو اگلی آیت کو دیکھ لیں، اگلی آیات ہیں تو وہاں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں
مثال کو 70 نمبر آیت میں چلیں، پچھلی آیات میں نشانیاں جی اس کی پہچان بتا ہمیں، ہمارے لیے بیان کر. جیسے کہ آیت نمبر جو ہے وہ غور کیجئے گا 28 کے بعد 69 کو لے تو وہ کہہ رہے قالوا لنا ربک یبین لنا ما لونها، یعنی ہم اپنے رب کو رب کو کہے کہ ہمارے لیے وہ بیان کرے، واضح کرے، کھول کے بتائے، آیات کی فارم میں نہ بتائے. چاہتا کیا ہے. اور اگلی 70 نمبر آیت میں ہے پھر کہتے ہیں کہ تو رب کو کہہ کر بیان کرے ہمارے لیے، اتنا بیان کہ ہمارے لیے کسی قسم کا شبہ نہ رہے، کھول کے بات کرے. وَإِنَّا، اور اس میں کوئی شک نہیں، انشاءاللہ لمہتدون، اور اگر جو الہ ہے اس کا قانون یہ ہے کہ کھول کر بتایا جائے تو ہدایت ملتی ہے، تو ہم ہدایت پائیں گے، ہم ہدایت پائیں گے. تو کھول کے تو بتا. بتا. تو مجھے بتائیں یہ کون سا موسیٰ ہے؟ یہ موسیٰ البینات کے ساتھ والا ہے؟ یہ تو آیتیں دکھا رہا ہے، ان کو پہلیاں بجوا رہا ہے اس کو. پہلیاں جو آ رہا ہے، پہلیاں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس کو خود نہیں پتا وہ کیا، یعنی کیا آ رہا ہے اس کے پاس، یہ کیا پیش کر رہا ہے. اور پھر دوسری بات ہے، یہ وہ موسیٰ ہے کہ جو موسیٰ کہہ رہا ہے کہ میں بھائی تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں، میں رسول ہوں، میں نمائندہ ہوں بیچ میں، میں تمہارے اور تمہارے جو رب ہے جو اوپر ہے دونوں کے درمیان والا ہوں، دونوں کے درمیان والا ہوں. تو مجھے بتائیں اسی درمیان والے کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ غور کیجیے گا. جو البینات والا ہے اس کو کہا گیا کہ وہ ہے الالہ، جس سے اوپر کوئی نہیں، جس سے اوپر کوئی نہیں، یکتا. اور جو درمیان والا ہے جو تو اس کو کہا جان لو وہ الشیطان ہے. اور شیطان کی گیم تب تک چلتی ہے جب تک کہ آگے والا آ نہیں جاتا، اس کا وقت نہیں آ جاتا. آئی سمجھ نہیں آئی؟ تو اسی طرح یہ جتنے جعلی تھے، جب ایک کے بعد اگلے کا وقت آیا تو وہ بھی جعلی ثابت ہوا، وہ بھی الہ اوپر والا ثابت نہ ہوا. آئی سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ بھی شیطان، یعنی وہ جو شیطان والا ٹوکرا تھا پیچھے سے ایک اٹھا کر لایا، تو جب تھک گیا تو اگلے نے وہی ٹوکرا اٹھا لیا، بھائی اچھا مال لے کر آیا ہے، مجھے بڑا پسند آیا ہے جی، اب یہ میں آگے لے کر جاؤں. اگلے نے اپنے بھی 2 انڈے ڈال کے سر پہ رکھ دیا. ہاں، اگلے نے اس ٹوکرے کے اندر اپنے 2 ٹماٹر ڈونڈے ڈال کے جی سر پہ رکھ لیا. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی جی؟ بالکل. تو کتنے موسیٰ ہو گئے؟ کٹ 2 ہو گئے نا. ہاں، وہ کہتے ہیں نا 1 نمبر 2 نمبر. جی 1 نمبر 2 میں. اب پہلے کس کا ذکر کیا ہے؟ غور کرو، پہلے ذکر کیا ہے 2 نمبر والے کا، نقل کا، کاپی کا. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اب آگے جو 92 نمبر آیت ہے یہاں پر وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، اور جو 2 نمبر موسیٰ ہے وہ ذکر کیا ہے وہ پیچھے، وہ دور والا ہے، خلف. کون ہے؟ خلف، بیک سائڈ والا، وہ جسے ماضی، جسے ماضی کہہ رہے ہیں، جسے واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی. اب یہ جو ابھی بتائیں، جو ہر بات کو ہر پہلو سے کھول کر واضح کر رہا ہے، کھول کر واضح، جیسے پتہ ہے بکرا کیسے کہتے ہیں جی. تو یہ دور ہے یا یہ براہ راست آیا ہے؟ جاکم ہے سامنے جی، ہاں سامنے. آگے کیا ہے؟ اب بتایا بینات کے ساتھ آیا ہے، بینات سارا کا سارا ہر چیز بیان کر دی. تو پھر کیا سما، پھر مطلب کہ جب ڈیوٹی کا ٹائم آیا، جب ڈیوٹی اٹھا لی، یہاں سے چبی مار کے وہاں جا کے نکلے، یہاں سے ڈگری لے کے جہاں جس نے اپنا طے کیا، اپنا مقام طے کیا، تو کیا کیا؟ تاخذتم، کیا اخذ کر لیا تم نے، کیا پکڑ لیا؟ العجلہ، اجل جسے کہتے ہیں اجلت، جلد بازی. کیا چیز ہے؟ جلد بازی، شارٹ کٹ. یہاں کیا شارٹ کٹ سکھایا جاتا ہے؟ یہاں جو کہا جائے گا ترتیب، سیکوینس، صبر کے ساتھ چلنا ہے. کیوں جی؟ یہاں تو صبر سکھایا جاتا ہے، سیکوینس. یہاں کہا تھا اس وقت تک ذمہ داری نہیں اٹھانی جب تک کہ آپ واقعتاً اس ذمہ داری کے لیے بن نہیں جاتے، ثابت نہیں ہو جاتے. جی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو اگر کوئی ظلم کرتا ہے، یعنی اپنے اندر کمی کرتا ہے،
مثال کو غور کیجیے گا. آپ دیکھتے ہیں اسکولوں کے سال بعد امتحان آ جاتا ہے, سال بعد امتحان آ جاتا ہے. تو اگر کوئی امتحان میں فیل ہوگا تو کون ہوگا؟ وہ جو سال کھیلتا کودتا رہے گا, سارا سال کھیلتا کودتا رہے گا. جس نے سال پورا تیاری نہیں کی, مطلب اس نے کمی کی اپنے آپ میں, اپنے علم میں, جی, جو اس نے امتحان دینا تھا. تو جب امتحان کا وقت آئے گا تو وہ جو کمی ہے, وہ کمی کس نے کی؟ کسی اور نے یا خود اس نے کی جو امتحان دینے والے نے. سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل. اب غور کیجیے. اور تو کوئی ذمہ دار نہیں, خود ہی. تو یہ کہا ثم تخذتم العجل, پھر ثم مطلب کہ جب تم البینات سے سیکھ کر, البینات والے سے سیکھ کر کہاں گئے؟ یہ ثابت کرنے کہ تم اصل ہو یا نقل ہو. تم اصلی ہو کہ نقلی ہو. اصلی ہو کہ نقلی. اب چیز یہ ہے کہ وہی یعنی دوبارہ کھیل ہوتا ہے, موسیٰ جیزا موزا. اگلی بار یعنی وہ جو وہاں جائیں گے ان کا کام ہے کہ وہ وہی کھیل کھیلتے ہیں جو پیٹرن پہلے والے نے رکھا ہے, اس وہی پیٹرن کے اوپر چلتے ہیں, یا اب جا کر وہ پیٹرن توڑتے ہیں, جا کر وہ پیٹرن توڑتے ہیں. سمجھا نہیں آ رہی؟ ہاں. یعنی یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ چل رہا ہے کہ مان لو ریورس انجینئرنگ چل رہی ہے. کیا چل رہی؟ ریورس انجینئرنگ. یعنی مان لو کہ ابھی یہ مرکز والا مقام ہے نا, تو اب اس سے پیچھے والا جو پوائنٹ ہے, مان لو کون سا, قسم والا, اس کو یہ پوائنٹ بنانا ہے. سمجھے؟ جیزے والا اس کو یہ پوائنٹ بنانا ہے, موزے والا اس کو, یعنی جتنے پیچھے پوائنٹس ہیں جن کو آج بتایا کہ سارے کے سارے فیل, یہ تو فل ہو گیا نا. اب یکتا بننا ہے تو کہاں بنا جائے گا؟ پیچھے ان مقامات پہ. یہ جتنے پوائنٹس دکھایا گیا کہ وہاں جنہوں نے باری لی ہے, وہاں جنہوں نے باری لی ہے, انہوں نے کیا کانڈ کیے ہیں, انہوں نے کیا پیٹرن بنایا ہے, کیا ان پوائنٹس کو مرکزی جج والا عدالت بنایا؟ کیوں جی؟ کسی نے نہیں بنایا. نہیں بنایا. آپشن دے دیے کہ آپ بناؤ. تو اب کدھر جانا ہے؟ ادھر ہی جانا ہے. کدھر جانا ہے؟ ادھر ہی جانا. ادھر. اب ادھر جانے کا مطلب کیا؟ اگر واقعتاً اصل ہوں گے, جو اصل بنے گا تو عین اس وقت میں نہیں جائے گا, عین اس وقت میں نہیں جائے گا, بلکہ دو پہلو ہوتے ہیں, بیج اور درخت, بنیاد اور منزل. سمجھا نہیں آ رہی؟ یا نہیں سمجھ آ رہی؟ یعنی وہ جو پوائنٹس ہیں, وہ پوائنٹس اپنی ذات میں اس طرح کے نہیں ہیں, اپنی ذات میں اس طرح نہیں ہے. قسم اگر بندے کا پتر ہوتا تو وہ اسی خطے میں جاتا, لیکن وہ خطہ کس صورت میں ہوتا؟ اوپر گلیشیئرز ہیں, چشمے آبشاریں بہ رہی ہے, جنت, باغات کی صورت میں, باغات, جو کہ دکھایا تھا کہ اسی عرب کا پاسٹ کیا ہے, ایک وقت کے میں کیا ہے, وہ باغات, جنت. سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ یعنی یہاں سے جانا سب نے کہاں ہے؟ اپنے اپنے گھر, اپنے اپنے گھر. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ گھر کون سا ہوگا, کون سا ہو. ایک پہلو سامنے رکھ دیا ہے جو یہاں سے نظر آ رہا ہے, کون سا؟ کہ ظلم کرنے کا نتیجہ کیا ہے, کہاں پہنچو گے, یہاں سے کہاں نکلو گے. آج سمجھ نہیں آ رہی؟ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی. اور اگر اصلی بنا جاتا ہے, کیا بنا جاتا ہے؟ اصلی بنا جاتا ہے تو کہاں پر نکلیں گے, کہاں لینڈنگ ہوگی؟ قسم والا ٹائم نکلی ہے اور اسی کا اصلی گلیشیئرز ہیں, جی, باغوں میں جائیں گے. ہاں, وہی عرب کا خطہ ہوگا, وہی عرب کا وہی خطہ ہوگا, مگر جنت ہوگا. وہی پہاڑ ہیں, لیکن وہ منظر کیا پیش کر رہے ہوں گے؟ جنت کا, سر سبز و شاداب, جو آج آثار نظر آ رہے ہیں کہ کبھی یہاں گلیشیئر ہوتے تھے, کبھی یہ لاوے نہیں پھٹے تھے. سمجھا نہیں آ رہی؟ بالکل. گلیشیئر تھے, چشمے تھے, آبشاریں تھیں, باغات تھے, سبزہ تھا, جنت تھی. کیا تھی؟ بالکل. اب سمجھا رہی بھی نہیں آ رہی؟ جی. اب یہاں سے غور کی, اب یہاں سے اگر کوئی واقعات اصلی پوائنٹ پر چلا جاتا ہے جنت والے میں, تو پھر ہمیں وہاں جنم لینے کی ضرورت ہے, ہمیں وہاں آنے کی ضرورت ہے؟ بتائیں جی. نہیں, بالکل بھی نہیں. یعنی پھر ہمیں یہاں سے پھر ایک نیا جنم یعنی لینے کی, وہاں آنے کی ضرورت
نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں ہو. تو وہاں مرکز کون بن جائے گا, کون عدالت لگائے گا؟ جو اپنے آپ کو ایک نمبر ثابت کرے گا. سمجھا رہے؟ یعنی اسی خطے میں آئے گا, لیکن جب وہ جنت والا خطہ ہے, سمجھا نہیں آ رہی, وہاں وہ بیٹھ کے عدالت لگائے گا. کن کی عدالت لگائے گا؟ وہاں سے بیٹھ کے غور کیجیے, دوسرا کوئی خطہ اس طرح نظر آ رہا ہوگا, جیسے 12 پوائنٹس ہیں نا, کتنے 12 پوائنٹس ہیں, تو 12 میں سے کوئی ایک دوسرا پوائنٹ ایسا نظر آ رہا ہوگا جو جیسے آج عرب نظر آ رہا ہے, عرب والا. بس کریں 12 نمبر 11 نمبر کے لگا رہا ہوگا. جی سمجھ ہر نہیں آ رہی؟ بالکل. یا ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ ہاں ایسے ہی. ہو رہا ہے نا کلیئر؟ جی 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 اب آگے بڑھتے ہیں. تو یہ بتایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ. تو یہاں کیا اجل یعنی اجرت جلد بازی سکھائی جا رہی کہ وقت سے پہلے اٹھ کھڑے ہونے ہیں؟ کیوں جی؟ نہیں یا تو صبر یا سب سے پہلے اپنی تعمیر, اپنی تخلیق. یہ مت سوچو بھائی ہم جو ہے اس جنم میں بن جائیں, بس ہم یکتا بن جائیں. او بھائی یکتا بن جائیں, پہلے یہ بتاؤ کہ یکتا بننے کا کوئی مقصد ہے یا نہیں؟ بتائیں جی. بالکل مقصد ہے. تو وہ مقصد کوئی 2 پورے کریں گے, 3 کریں گے, 4 کریں گے, یا پھر یکتا کا مطلب ہے یکتا, وہ مقصد ایک ہی کا ہے. تو جب ایک کا مقصد ہے وہاں دوسرے کی ضرورت ہے نہیں. تو جب دوسرے کی ضرورت ہے نہیں تو وہاں دوسرا کیسے بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے؟ نہیں. سمجھا نہیں آ رہی؟ کیسے بننا ہے؟ یعنی وہی 7 چکر یعنی وہاں پہنچتے تک رستے میں جو مان لو 6 پڑاؤ آئیں گے یا 5 آئیں گے تو وہاں پہنچنے تک بن جاؤ گے. یعنی اس ٹائم میں جانے تک مان لو رستے میں اگر پڑاؤ کرنے ہیں, جنم لینے ہیں, 7 سیڑھیاں ہیں وہاں تک. جی یعنی یہاں سے نکلو گے کہاں جنم ہوگا؟ اس ٹائم کے قریب, پھر اگلا جنم اور قریب, اگلا جنم اور قریب, کرتے کرتے جب 7واں جنم ہوگا, کون سا 7واں, تو کہاں بیٹھے ہوں گے؟ یکتا ہو گئے. یکتا ہو کے بیٹھے ہوں گے. اب سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی جی؟ کہتے ہیں پہلی سیڑھی کے بجائے ڈائریکٹ 7ویں چھلانگ ماریں. جی اور یہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور تب عہد کیا ہم نے تمہارا میثاق. کب؟ تب جب تم میں آئے, موسیٰ آیا البینات کے ساتھ. کون سا وقت ہے وہ؟ کب؟ آج سارے خود میثاق نہیں مان رہے, ہم نے جی آپ کے جیسا بننا ہے, یکتا بننا ہے, یکتا بننا ہے, یکتا بننا ہے. کیوں جی کہہ رہے ہی نہیں کہہ رہے؟ ہاں کچھ تو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے نا جی. بالکل. تو یہ ہے, اب غور کیجئے گا, وا اور از, تب اخذنا, اخذ کیا ہم نے, کیا اخذ کیا؟ میثاقکم, تمہارا میثاق. معاہدہ کس کا؟ تمہارا, ہمارا نہیں. یعنی یہ کوئی ڈیوٹی یا ذمہ داری, یہ کام ہمارا نہیں ہے, نہ ہی ہم نے آگے معاہدہ پیش کیا جی یہ آپ نے ہمارا کام کرنا ہے تو یہ معاہدہ ہے. سمجھا رہی ہے؟ نہیں, خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کرنا ہے. آپ کی دنیا, آپ کا وقت, آپ کا ٹائم, آپ کا کام, اور آپ کا ہی اپنا یک طرفہ معاہدہ, کنٹریکٹ ہو گیا جی, سنگل پارٹی کنٹریکٹ. سمجھا رہی ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ ورفعنا, اور ہم نے رفع کیا. ہم نے کیا کیا؟ رفع کیا. فوقکم, تمہیں فوقیت دی, تمہیں فوقیت دی. یعنی جس وقت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جب یہ چل رہا ہے البینات کے ساتھ, تم میں آئے ہیں, تم ٹھہرے ہوئے تھے, رکے ہوئے تھے, پھنسے ہوئے تھے, اور تمہیں دوبارہ فلو میں جاری کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ منزل کے سفر میں تمہیں چلایا ہے, ٹائر لگا کے سیدھے راستے پہ جی سیدھے راستے پہ چڑھایا ہے. تو ہم نے تمہیں کیا کیا ہے؟ فوقکم, تمہیں فوقیت دی ہے 8.1 ارب میں سے, تمہیں پریورٹی دی ہے. تمہیں پریورٹی دی ہے. آج سمجھ نہیں آ رہی؟ اور آگے کیا؟ اتورا, تور کسے کہتے ہیں؟ پہلے بتا, تور کہتے ہیں پروسیس کو. کوئی بھی شے جب بنتی ہے جو مراحل سے گزرتی ہے, کس سے؟ پروسیس. تو وہ جو مراحل ہوتے ہیں, پروسیس, اسے کہتے ہیں تور. کیا کہتے ہیں؟ تور. اسی سے وہ طور طریقہ نہیں ہوتا. جی طور طریقہ.
تو بتائیں یہاں سارا یہ بتایا نہیں جا رہا ہے, سارا واقعہ پیٹرن پر نہیں چڑھایا, نہیں چڑھا رہے, بنیاد ہی یہی ہے بتائیں جی, پروسیس کی. ہاں بتائیں, یا پھر ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. اور اب بتائیں, جو ہم نے کہا تھا قرآن کی کوئی ایک بھی آیت تب تک بیان نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا وقت نہیں آتا. وقت کب آتا ہے؟ کہ وہ جس ایونٹ کا ذکر ہے, جب وہ ایونٹ ہوگا تو اس وقت جو موجود ہوں گے, اس ایونٹ کے جو شاہد ہوں گے, گواہ ہوں گے, وہ ان کے اوپر واضح ہو جائے گا, اچھا یہ اس ایونٹ کا ذکر تھا اس آیت کی صورت میں یا ان آیات کی صورت میں. بالکل. اب بتائیں, یہ جو آیات ہیں یہ کب کے لیے تھی, کس وقت کی تھی, کون سا ایونٹ تھا؟ آج کا تھا. آج یہ جو چل رہا ہے ایسا ہی ہے. بالکل. تو آگے دیکھیں کیا کیا, کہا وَإِذْ, اور تب اخذنا, اخذ کیا ہم نے, میثاقکم, تمہارا میثاق, تمہارا عہد, تمہارا معاہدہ. میثاقکم, ہم نے کیا کی, واہ, میثاق تمہارا تھا لیکن ہم کیا کر رہے تھے, ہم کیا کر رہے ہیں, واہ, اور کیا, یعنی ہم جو کر رہے ہیں, رفعنا, ہم تو رفع کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اوپر اٹھا رہے ہیں. فوقکم, تمہیں ترجیح دی 8.1 ارب انسانوں میں, تمہیں ترجیح دی, کم, تمہیں ترجیح دی. آ رہی سمجھ آئی بھی نہیں آ رہی جی؟ بالکل. اور کیا کیا, الطور, تمہیں پروسیس میں وہ جو پروسیس ہے اس میں ڈال دیا, پروسیس میں ڈالا, پروسیس کو بتایا. اور آگے سننا ذرا, آگے کیا, خذو, کیا کرو, لو, پھر پکڑ لو. اب یہ جو تمہیں بتایا ہے نا ذرا طریقہ, فارمولا, اس کو کیا کرو, سختی سے پکڑ لو, پکڑ لو. ما آتیناکم, جو ہم تمہیں دے رہے ہیں, بقوتن, پوری قوت کے ساتھ, جتنی بھی قوت کے ساتھ پکڑ سکتے ہو اس کو کیا کرو, پکڑ لو, پکڑ لو. اور آگے واسمعوا, اور کیا سن رہے ہو, کیا آگے سے کیا سن رہے ہو, سن رہے ہو, سمجھ آ نہیں آ رہی, آگے سے اپنے زبان سے تو نہیں کہہ رہے مگر عمل سے کہہ رہے ہیں. جسے کہیں سمجھ آ رہی ہے, یہ غور کیجئے گا, یہ وہ سگنیچر بتایا, واسمعوا, اور کیا سن رہے ہو, مطلب کیا سمجھ آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے جی. بالکل, بار بار اسی پہ زور دیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں نا, بار بار ریپیٹ کرتا ہے, سمجھ آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے جی. بقوت واسمعوا, بھائی کرنے کی قوت سے ہے جی. بے ساتھ قوتن, جتنی بھی قوت ہے اس کے ساتھ کیا کرو, پکڑ لو. خذو, پکڑ رہے ہو, ما آتیناکم, جو ہم تمہیں دے رہے ہیں, اور کیسے پکڑنا ہے, بقوتن, جتنی بھی قوت ہے پوری قوت کے ساتھ پکڑنا ہے. اور آگے جواب کیا آ رہا ہے, قالو, جواب آ رہا ہے, سامع, سن رہے ہیں جی, سن رہے, سمجھ آ رہی ہے جی. وَأَسَيْنَا, سن رہے ہیں پر کام اپنے کر رہے ہیں, لیکن کر کیا رہے ہیں, جو خود چاہ اور کہ قالو, جواب دینا, سامع, ہم سن رہے ہیں, اور کر کر رہے ہیں, اسینا, ہماری نافرمانی کر رہے ہیں, اس جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا الٹ کر رہے ہیں, اسی کے خلاف کر رہے ہیں, اسی کے خلاف کر رہے ہیں, خلاف کر رہے ہیں. اور آگے کیا ہے, اور اشربو, کیا پی رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, فی قلوبہم العجلہ, اپنے قلوب کے اندر جلد بازی گول گول کے ڈالے جا رہے ہیں, اجلت ڈالے جا رہے ہیں. کیا چیز ہے, اجلت, کہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ مل جائے, شارٹ کٹ مل جائے, شارٹ کٹ. بکفرہم, اپنے کفر کے ساتھ, اپنے کفر کے ساتھ. مطلب کیا, ہم بتا کچھ رہے ہوتے ہیں اور یہ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں. کیوں بھائی, اب اس کے جیسا بننا ہے, اس کے جیسا بننا ہے, اس کے جیسا بننا ہے جی. بالکل, کیسے بننا ہے, منزل پہ نظر, ادھر سے سنیں گے تو ادھر ادھر جا کے پنگے لیں گے, ان کو سناتے پھریں گے, کیا بلے بلے ہوگی ہماری جی. یعنی اور کہیں گول گول کے پی رہے ہیں, گول گول کے پی رہے ہیں, اپنے دلوں میں ڈالیں, اور ڈال کیا رہے ہیں, اجلت. مطلب کیا ہے کہ جو باتیں ان کے لیے جلدی کام آنے والی ہیں, جو باتیں جلدی کام آنے, جلدی, یعنی وہ باتیں وہ لیتے ہیں, ان کو وہ پوائنٹس کلک ہوتے ہیں کہ جن کو لے کے اپنے گھر میں, اپنے ہمسایوں میں, اپنے گلی محلے میں, ادھر ادھر دوستوں کے ریڈیس کے اندر ہم جب بتائیں گے تو بڑی بلے بلے تالیاں بجیں گی. آ رہی, سمجھ نہیں آ رہی, بالکل اپنی طریقے آئیں گی بس. ہاں جی, کچھ سمجھ آئی بھی نہیں آئی جی. تو اب مجھے بتائیں کہ یہاں پر جو وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, مجھے بتائیں یہاں پر تمام کے تمام رسولوں کا ذکر ہے, ایک اصلی کا ذکر ہے, نہیں,
یعنی جو بطور قوم جو جنہوں نے اجل جو ہے وہ پکڑا، جو کہتے ہیں بچڑا بنا لیا، کیا بنا لیا؟ بچڑا بنا لیا، بچڑا بنا، وہ بچڑا وہ بھی حقیقت ہے، کون سی کیا ہے وہ؟ اپنے اندر جانور پال لیے، بالکل اپنے اندر جی، اپنے اندر ایک ہر جانور، ہر کسی نے اپنے اندر کسی نہ کسی جانور کا بچڑا، کسی نے اپنے اندر میمنا پال کے اس کو بڑا کیا، بکرا پال کے یعنی بکرے کو اندر جنم دے کے اس کو بڑا کیا، پالا، کسی نے اپنے اندر بیل پالا، کسی نے اپنے اندر سانپ پالا. سمجھا نہیں آ رہی؟ بالکل، یا بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ ہاں وہ پھر وہی بھی نا سونے کا بچڑا بنایا، جی سونا وہ ایسی دھات ہے جو ضائع نہیں ہوتی، جی مستقل رہتی ہے. ہاں ادھر لالچ، دنیا کا لالچ، مال و متاع کا لالچ. جی آج سمجھ نہیں آ رہی؟ ایسے ہی. تو پہلی بات یہاں کس موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے؟ موسیٰ آیات والا نہیں، بینات والا، بینات والا ہو رہا نا واضح؟ بالکل. اسی طرح پورے قرآن میں جتنے بھی مان لو رسولوں کا ذکر آیا ہے وہ اصل اور نقل کا آیا ہے. اصل اور نقل کا. ایک وہ ہے جس نے بت توڑے، وہ اصل ہے. دوسرا اسی کی نقل اور کوئی اصل نقل میں فرق کاری نہیں پایا، اور الٹا جو اصل ہے اس کو نقل کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی. سمجھار نہیں آ رہی؟ اصل کہاں ہے؟ اصل کہاں؟ اب پتہ چلے گا کہ یہاں سے کون ہے جو جا کر کیا کرے گا؟ توڑے گا بت. ہاں بالکل. ہماری سمجھ نہیں آ رہی؟ اپنے ٹائم میں جا کے، اور وہ دنیا کو واضح کرے گا کہ نقل کون تھے جی، اس کا نام کون یوز کرتے رہے، اس کے نام پر کون کھڑے ہوتے رہے، اس کے نام پر کون دکانیں چمکاتے رہے اپنی. سمجھار نہیں آ رہی؟ ہاں جی ہوا؟ کلیئر نہیں ہوا جی؟ جی بالکل. یہ تو موسیٰ تو ہو گیا. ہو گیا جی. تو پیچھے کیا رہ گیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. ہاں وہی دو یوسف ہیں، کتنے؟ 40/34 ہے غافر کی. ہاں 40/34. تو اب بتا دیں، آپ کو پیٹرن بتا دیا نا، دو ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. 40 بٹا کنڈیشن بتا دی 34. اب یہ سورہ یوسف کے اندر نہیں آیا، یہ غافر کے اندر آیا. کیوں؟ بالکل. غافر وہ جو غین کو فر کر دیتا ہے، غین کو اندر سے نکال دیتا ہے. جی وہ یوسف ہے. آری سمجھ نہیں آ رہی؟ زلیخا والا نہیں ہے. جی وَلَقَدْ جَاءَكُمْ. اب یہاں پھر اب کی بات ہو رہی ہے. کب کی؟ لیکن وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اس کی بات ہو رہی ہے تو بینات کس کے ساتھ ہے؟ سمپل سی بات ہے. ہاں خود مانیں گے کس نے کلیئر کیا. جی تو یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے رخ سے، دوسرے پہلو سے. جی بالکل ایسے. جی لیکن وہی بات ہے نا، اب کون ہے جو اپنے ٹائم کا اصلی یوسف بنے گا؟ ہاں یہاں سے جا کے بنیں گے نا. بالکل. اور بھئی جتنے نقلی وہاں سے نظر آئیں گے ان سب کو ایکسپوز کرے گا. جی بالکل. ہاں جی گیند آپ کے کورٹ میں ہے. جی یعنی ایک مقام پر بیٹھ کر دوسرے مقام کی جو جہنم بنا دیا گیا ہوگا، دوسرا پوائنٹ ہے. یہ جو 12 پوائنٹس ہیں ان میں سے جس کو بھی جہنم بنا دیا گیا ہوگا، وہ اس جہنم بنانے والے سارے بڑے بڑے مجرم ہیں کردار، جو کہ فرشتے دنیا بنا کر بیٹھی ہوئی ہوگی، رسول بنا کر بیٹھی ہوگی. جی بالکل. ان کو عدالت لگا کے ایکسپوز کرے گا. اور یہ سمجھ نہیں واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اور کہانی پھر وہی ہے کہ جو ان کی کمزوری ہے. کمزوری کون سی؟ وہی عورتیں اور لونڈے. ہاں بالکل. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر آیت نمبر 35 کو سامنے رکھے نا تو اس میں کیا ہے؟ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان. کیا مطلب ہے؟ ایسے لوگ جو جدل کر رہے ہیں آیات اللہ میں، یعنی آیات کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، آیات کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان کو زبردستی اپنے معنی مطلب پہنا رہے ہیں بغیر سلطان.
حالانکہ حالانکہ ان کی طاقت ان کے پاس سے سلطان ہے ہی نہیں، یہ صلاحیت، یہ قوت، یہ طاقت ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو وہ کون ہے؟ یہ سب ہیں جو خود اس کی ترجیح کر رہے ہیں. ہاں، یہ 1500 سال سب سے وہ جتنے رسول آتے ہیں، جیسے قسم نے کیا کیا؟ قسم کوئی ایک آیت کوئی بیان کر پایا؟ نہیں. یا پھر جو معنی مطلب بتاتا رہا وہ جان بوجھ کے اپنے اس کے پہنائے ہوئے تھے؟ اپنے بناوے تھے، بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے کون سا پروفیٹیبل معنی ہوگا جی. لگائیں. اب جگڑتے رہتے تھے، آیات میں جدل کرتے رہتے تھے. جدل مطلب یہ وہ زبردست کوئی اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس کا کیا مطلب، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ اچھا پہلے کس نے کیا کیا مطلب بتایا ہے، کس نے کیا لکھا ہے؟ جی ڈاکیے کے پاس خط ہو نا تو وہ لفافے کو دیکھ کے ڈسکشن نہیں کر رہا اس کے اندر کیا ہوگا. ہاں کیا یہ ہوگا. جی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. ہاں ہاں جی. آتی سمجھ نہیں آتی؟ جی جی جی. جی یہی ہے پھر آگے وہی زخرف میں ولما جاء عیسیٰ بالبینات. جی. تو یہ بتا دیا نا، دو ہر شخص اس کا جوڑا، ہر شخص اس کا جوڑا. جی آگے پھر ہے سورۃ صف کی 61/6. جی. تو یہ پھر مزید الگ سے موضوع کے تحت وہ جتنی جیچے ساری آیات کٹھی کی جا سکتی ہیں. مین چیز تو بتا دی نا. اب جی اس یعنی اس موضوع کے اوپر جتنی آیات ہیں وہ سامنے آئیں گی تو آپ تو بالکل کھل کر واضح ہو گیا، مدعا پورا واضح ہو گیا. ٹوٹل 24 آیات ہیں بالبینات والی. جی. تو کیوں 24 ہیں؟ پوائنٹس کتنے ہیں؟ 12. 12 دن 24. اور ہر شخص کا جوڑا، ہر شخص اس کا دو اصلی. ہاں. دو اصلی، دو ایک اصلی تو نکلی. ہاں اصلی اور نقلی. جی ہاں وہی 12 اصلی 12 نکلی. ہاں 12 اصلی 12 نکلی. نقلی. جی واضح ہوتا نہیں ہوتا؟ ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے. جی ظاہر ہے، بالکل ایسا ہی ہے.